شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درود و سلام تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ برادران اسلام، امت کے نوجوانوں، پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کے گفتگو کا عنوان ہے ملک کے موجودہ دور میں مسلمانوں کے موجودہ حالات۔ اس عنوان پر کچھ گفتگو کرنے سے پہلے آپ حضرات سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرے اس گفتگو کو برائے مہربانی آخری لمحوں تک سماعت فرمائیں، اور میرا جو یوٹیوب چینل ہے مومن کی پکار، اس کو برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور میری اس باتوں کو اپنے گھروں کے اندر سماعت فرماتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین اکرام، میں اپنا اصلی عنوان کی گفتگو کو آغاز کرنے سے پہلے ایک سوال جو ہے میرے موبائل پر کل سے گردش کر رہا تھا، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس سوال کا مختصر انداز میں جواب دوں، اور اس سوال کا حدیث اور قرآن کی روشنی میں کیا معنی رکھتا ہے، اور کہاں تک یہ صحیح ہے اور کہاں تک من گھڑت ہے۔ ان دو باتوں پر جواب دیتے ہوئے میں اپنی بات کا آغاز شروع کروں۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، سوال یہ تھا کہ دنیا میں کب 4 مرتبہ اوقات کو روکا گیا؟ سوال غور سے سماعت فرمائیں۔ دنیا میں کب 4 مرتبہ اوقات کو روکا گیا، یعنی وقت کو روکا گیا؟ میرے عزیز نوجوانوں، ملت کے علم برداروں، کائنات کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تمام سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، ہواؤں کا چلانا، وقت کا تبدیل کرنا، وقت کو چلانا، یہ پروردگار عالم کے ذمے ہے۔ میرے محترم عزیز نوجوان ساتھیوں، 4 مرحلے ایسے گزرے ہیں جو علماء اکرام فرماتے ہیں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کو روکا رکھا تھا، اس میں 2 صحیح ہیں اور 2 من گھڑت ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ براہ مہربانی سے سماعت فرمائیں۔ ایک موقع ایسا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج لے جانا، تشریف لے جانا پڑا۔ معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کو روکا تھا۔ دوسرا موقع جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مونڈھے پر آرام فرما رہے تھے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور فرمائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری مصروفیات کی وجہ سے عصر کی میری نماز قضا ہو گئی ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے پھر وہ وقت جو ہے عصر کا میرے سامنے آئے، میں عصر کی نماز ادا کروں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ندا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے اس سورج کو پلٹایا، اس وقت جو ہے وقت کو روکا گیا تھا۔ تیسری بات جو ہے کہتے ہیں کہ جب حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما اپنے حجرے مبارک میں تھے تو اچانک ان کے سر سے دوپٹہ جو ہے کھسک جاتا ہے اور ان کے دو بال نظر آتے ہیں، اس وقت کو روکا گیا۔ چوتھی بات علماء کہتے ہیں کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان نہ دی تو اس وقت کو روکا گیا۔ یہ چار باتیں، چار وقت جو ہے یہ علماء دین اور جو یہ اشعاران شاعر اپنے اشعار میں یوں کہتے آ رہے ہیں، لیکن اس کی اصل حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، صرف دو باتوں پر مسند احادیث موجود ہے اور جمہور علماء کا قول ہے کہ ان دو وقتوں میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کو روکا تھا۔ ایک جو وہ وقت ہے جب ہمارے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج تشریف لے جا رہے تھے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کو روکا تھا۔ دوسرا وہ وقت ہے جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کی وقت عصر کا جو نماز ان کی قضا ہوئی، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کیے، اللہ کے حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو پھر سے پلٹایا اور عصر کے وقت کو لے کر آیا، اس وقت اللہ نے وقت کو روکا تھا۔ یہ دو ہی وقت اوقات ایسے ہیں دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کو روکا تھا، جو صحیح احادیث سے ثابت ہے اور اس کا قول حدیثوں سے ملتا ہے اور جمہور علماء کا بھی قول ہے، لیکن چند من گھڑت احادیثیں، چند من گھڑت باتیں، یہ جو رضا خانیوں نے گھڑا ہے، یہ دو وقت جو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال دکھنے پر وقت کو روکا تھا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان نہ ہونے پر اللہ نے وقت کو روکا تھا، اس کی کوئی سند حدیثوں میں نہیں ملتی ہے۔ براہ مہربانی آپ اس کا جواب سماعت فرما لیں۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، جو تعریف کے لائق ہے وہ میرا مالک ہے، جو ساری کائنات کا پالن ہارا ہے، جس نے انسانی وجود کو روحانی قوت بخشا اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے خاص بندوں کو رسول بنا کر بھیجا اور اپنے آخری نظام دنیا کا قانون ایک کتاب کی شکل جو افضل اور معروف ہے وہ قرآن کہلاتی ہے، اسے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ شافی کونین رحمت للعالمین کے اوپر نازل فرمایا۔ وہ نبی ساری انسانیت کے لیے سراپا رحمت بن کر اس دنیا میں آئے اور دنیا کے جہالت میں امن محبت کا دیا جلایا، جس سے ساری دنیا میں خدا کی خدائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عام ہوتی چلی آئی۔ ان باتوں پر عمل ہونے والا مسلمان کہلایا اور
اسے گراندانی کرنے والا یعنی اسے مسترد کرنے والا مشرک اور کافر کہلایا۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، ہر دور میں، ہر ملک میں، ہر خطے میں ایمان والا غالب رہا جب تک وہ ایمان پر قائم رہا۔ اس سے ہٹ کر دنیا کی متاع کے پیچھے بھاگنے والا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو چھوڑ کر دوسروں کے نقش قدم پر چلنے والا، دنیا کی یہ فنا ہونے والی متاع کے پیچھے بھاگنے والا، اگر ایمان والا اس میں ملوث ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے دوسری قوم پر اس پر دھاوا بولا، اور وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا رہا، دنیا میں بھی دوسری قوموں سے پٹتا رہا، روز قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی رسوا ہونے کا اندیشہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو قائم کیا، بہت سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آئے انسانیت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ جس نے نبی کی مانی اس وقت پر وہ دنیا میں کامیاب رہا اور آخرت میں بھی کامیاب رہا۔ ہمیں دور صحابہ کو دیکھا جائے، دور تابعین کو دیکھا جائے، دور تبع تابعین کو دیکھا جائے، دور اولیاء اکرام کے دور کو دیکھا جائے تو آپ کو نظر آئے گا کہ امن، بھائی چارگی، محبت، ایمان کا بول بالا ہی بول بالا تھا۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اس کے بعد دنیا کے اندر حکومتوں میں تبدیلی آئی، دنیا کے نظام میں تبدیل آئی، تو کہیں مسلمانوں کا دبدبہ رہا، تو کہیں کفریت قائم رہی۔ مثال کے طور پر خطۂ عرب کے اندر 600 سال تک مسلمانوں نے حکومت فرمائی، سلطنت عثمانیہ کے نام سے، جو ساری دنیا پر حاوی تھی۔ جب تک ان کے اندر اتحاد تھا، ایمانیت ان کے اندر باقی تھی، رعایا پر رحم دلی کا نظام چلاتے تھے، تو اللہ نے ان کے دور کو 600 سال تک قائم رکھا۔ جب آپس میں رنجشیں شروع ہو گئی، اللہ کے احکام کی پامالی ہوتی رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقوں میں تبدیلی کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے حکومت کو چھین لیا، اختیارات کو چھین لیا۔ اسی طرح سے ہمارا ملک، جسے ہندوستان کے نام سے پکارا جاتا ہے، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، اس ملک میں بھی ہمارا دبدبہ رہا۔ 300 سال تک ہم نے مسلمانوں نے اس ملک پر حکومت کی، جو مغلیہ سلطنت کے نام سے مشہور ہے، جس کے اندر مسلمانوں نے سارے ہندوستان کو ایک ایسا مقام عطا فرمایا تھا کہ جسے سونے کی چڑیا کے نام سے ساری دنیا میں پکارا جاتا تھا۔ لیکن جب کسی ایک بادشاہ نے اپنی من مانی کے تحت اللہ کے احکام کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں تبدیلی کرنے کی
مانی کی، دین الہی کو قائم کیا، تو اس کے بالمقابل اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مجدد الف ثانی کو کھڑا کیا، اور اس پر جو ہے دین غالب آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی ایسی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس مغلیہ سلطنت کا دور کا جو ہے خاتمے کا وقت آیا، تو گوری چمڑی والوں نے ہندوستان کے اندر داخلہ لیا اور ہندوستان کو اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، ان 300 سالوں میں مسلمانوں نے اپنے خون سے اس دیش کو سینچا، کئی مہذبی عمارتیں، کئی تاریخی عمارتیں، اور ترقی کی کام کی طرف، ترقی کے اوٹ کی طرف اس ملک کو لے گیا۔ یہ مسلمانوں کی جد و جہد تھی، یہ مسلمانوں کی دین تھی اس ملک کے لیے۔ اسی طرح سے ان گوری چمڑوں کو والوں کو، انگریزوں کو اس دیش سے نکال کر بھگانے کے لیے مسلمانوں نے ہی جد و جہد کی، اپنے سر پر کفن باندھ کر 100 سال تک ان سے لڑتے رہے۔ علماؤں نے اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا پہن لیا، منظور کر لیا، جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے رہنا پسند کر لیا۔ مسلمانوں نے اس اپنے ملک کے خاطر اپنا خون پانی کی طرح بہا کر اس ملک کو آخر آزاد کروا ہی لیا۔ یہ مسلمانوں کی دین تھی۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اس دیش کی آزادی کے لیے علماء اکرام، دانشمندان مذہب، مفکر اسلام، شاعران اسلام، نوجوان، بوڑھے، عورت، مرد، سب کا خون اس دیش کے اندر شامل ہے۔ پھر بھی آج ہمیں جو ہے اس دیش میں رہنے کے لیے جد و جہد کرنی پڑ رہی ہے۔ ہمیں غدار کہا جا رہا ہے، ہمیں طرح طرح کے الفاظ سے نوازا جا رہا ہے، ہمیں اس دیش کے اندر طرح طرح سے ظلم میں ڈھال دیا جا رہا ہے، ہمارے مسجدوں پر دھاوا بولا جا رہا ہے، ہمارے غریب اور مفلس نوجوانوں پر جو ہے لنچنگ کے نام پر مار دیا جا رہا ہے۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور اب کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ اے شہید ملک و ملت میں تیرا، میں تیرے اوپر نثار، اب تیری ہمت کا چرچا غیروں کی محفل میں ہے۔ وقت آنے دے، وقت آنے دے، بتا دیں گے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتا دے، کیا ہمارے دل میں ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ دیش ہمارا ہے، ہم نے اسے خون سے سینچا ہے۔ آپ اپنے صفوں میں جو ہے اتحاد کو قائم رکھو، ورنہ کسی شاعر نے کیا خوب سمجھا ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ یاد رکھو، آج مسلمانوں پر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے، جو حالات ملک کے مسلمانوں پر گزر رہی ہے، میں اسی کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے گوش گوار کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میری التماس ہے کہ آپ اسے بغور سماعت فرمائیں اور امت کے محفوظ حفاظت کے سلسلے میں اپنے قدم کو آگے بڑھائیں اور اس بات کو لوگوں تک جو ہے شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، نوجوانوں، آج ملک ہندوستان میں مسلمانوں پر جو ظلم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے،
ہمارے اندر ہمارے صفوں میں اتحاد نہ ہونے کی وجہ مسلمان آج احکام خداوندی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں کو پس پشت ڈال کر اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے، اپنی زندگی کو دنیاوی اغراض کے پیچھے لگا رہا ہے، پیسوں کے خاطر ان فسطائی طاقتوں کے صفوں میں جا کر غداری کر رہا ہے۔ اس کا نتیجہ آج آپ نے دہلی کے فساد کے بعد آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ تریپورہ کا جو نظارہ آپ کی آنکھوں کے سامنے جو ہے حاضر و ناظر ہے۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، آج سے 15 دن جو کھیل ننگا کھیلا گیا، یہ فسطائی طاقتیں، یہ وشو ہندو پریشد، یہ بجرنگ دل کے نوجوانوں نے آپ کے آنکھوں سے آنسو بھی جھلکتے نہ ہوں گے۔ میرے عزیز نوجوانوں، یہ دیکھنے والا، یہ سننے والے کا ہر وہ انسان کا کلیجہ جو ہے لرز اٹھا ہوگا کہ وہاں کے حالات کو جو ہے، جو حقیقت کو جو سامنے آنے پر جو ہے لوگ تڑپ رہے ہیں۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، پورے ملک تریپورہ کے اندر آگ بڑک اٹھی ہے۔ مسلمانوں کے ان غریب، مفلس، نادر، مسکین گھروں کو جو ہے زیر خاک کر دیا گیا ہے۔ ہماری عبادت گاہوں کو، 15 مسجدوں کو جلا کر راکھ کر دیا گیا ہے۔ کھلے عام یہ ہندو پریشد کے گنڈے ہاتھوں میں تلوار لے کر ایسے نعرے لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ مسلمانوں، تمہیں اس ہستی سے، اس ملک کی ہستی سے، صفائی ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ کوئی بھی حکومت کا علم بردار، کوئی بھی حکومت کا نمائندہ اس کا بال بھی نہیں بگاڑ رہے ہیں۔ کیوں کہ پولیس ساتھ میں کھڑے ہو کر، جے سی پی کو ساتھ لے کر اس پروسیشن میں جاتی ہے۔ حکومت، وہاں کا سی ایم جو بنگلہ دیش کا بھگوڑا، بھاگا ہوا بھگوڑا غنڈا وہاں کا سی ایم ہے۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ معاملہ کیسے ہوا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ اس کے جو ہے پس منظر پر جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج ہمارے اندر، مسلمانوں کے اندر جو فرقے بازی چل رہی ہے، جو خدا کے گھر کو چھوڑ کر غیروں کے ماتھے پر اپنا سر کو ٹیکتے ہیں اور غیروں کو خوش کرنے کے لیے غیروں کے تہواروں کو اپنے تہوار میں جمع کر کے ان کو خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ وہ افراد ہے، ان کی وجہ سے آج جو ہے ملک کے اندر جو ہے یہ بد امنی پھیلی ہوئی جا رہی ہے، مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، 1 ماہ پہلے بنگلہ دیش کے اندر ایک حادثہ ہوا۔ آپ بغور سماعت فرمائے، میری یہ بات آپ کو کڑوی لگے گی، لیکن میں سچ کہنے پر پیچھے نہیں ہٹتا، کیونکہ مجھے اللہ کے ہاں جا کر بھی مجھے بھی جو ہے جواب دینا ہے۔ 2 فرقے ایسے ہیں ہمارے اندر کے، ایک فرقہ جو ہے تبلیغ کے نام پر غیروں کو جو ہے اسلام کی دعوت کے نام پر قرآن ہاتھوں میں تھما دیتا ہے۔ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کھڑمت ہے، یہ ہے نا اسلام کے اوپر آئے گا یا نہ آئے گا، اس پر عمل کرے گا یا نہ کرے گا، یہ جو ہے سرپسند ہے، یہ فسطائی طاقت والا ہے، یہ بجرنگ دل کا ہے، یہ ہندو پریشد کا ہے، یہ کوئی جو ہے مسلمانوں کا دشمن ہے۔ یہ نہیں سمجھتا کہ دھڑا دھڑ ان کے ہاتھوں میں قرآن کو تھما دیتا ہے۔ بنگلہ دیش میں بھی ایسا ہی ہوا۔ کسی ایک فرقے کا شخص نے جو ہے کسی ایک ہندو کو جو ہے قرآن کو تھما دیا، وہ لے جا کر جو ہے اپنے مندر کے اندر بتوں کے سامنے اس کے قرآن کو رکھ دیا، اور اس پر جو ہے لوگ آتے پرساد جھڑکتے جاتے۔ ایک اور فرقے کے چند حضرات جو خبر پرست تھے، ان کو بہت شوق ہے نا نبی کے عشق کا دعویٰ کرنے کا، زندگی میں قرآن کبھی اٹھا کر تو دیکھا نہیں، زندگی میں کبھی قرآن کو پڑھا تو نہیں، زندگی میں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جو ہے پیروی نہیں کیے، بس جھوٹی زبانوں سے عاشق محمد کہنے والے یہ چند حضرات جو ہے
اس مندر کے طرف متوجہ ہوتے ہیں، مندر کے اندر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن رکھا ہوا پاتے ہیں، وہاں پہ کوئی بے حرمتی نہیں ہو رہی تھی، وہاں پہ کوئی اس کی پامالی نہیں ہو رہی تھی۔ اگر آتے اور ان مندر والوں سے سمجھاتے اور اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کر مشورہ کر لیتے کہ اس قرآن کو جو ہے وہاں سے اٹھا کر جو ہے اپنے گھر میں، چاہے ہندو ہی کے گھر میں کیوں نہ ہو، جو پڑھنے والا کیوں نہ ہو، اگر وہ پڑھ لیتا، اگر نہ خدا نہ خواستہ اس کے اندر ہدایت اللہ تعالیٰ رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نواز دیتے، اگر یہ کام کرتے تو جو ہے امن رہتا۔ لیکن ان خبر پرستوں نے اپنے جو ہے ٹولیوں کے ساتھ آئے اور ہزاروں کے تعداد میں آ کر ان مندر کو ڈھانے لگے اور ہنگامہ برپا کرنے لگے۔ ہم نے جو ہے نیوز میں سنا کہ اس وقت جو ہے 6 افراد کا جو ہے قتل عام بھی ہوا بنگلہ دیش کے اندر۔ ایک قوم بھڑک اٹھی کیونکہ وہاں پر ان کی تعداد کم تھی، ایمان والوں کی تعداد زیادہ تھی، فساد برپا ہوا۔ تو شکر ہے اللہ کا، تو وہاں کی حکومت نے فوراً اس پر جو ہے ایکشن لیا، 24 گھنٹوں کے اندر فساد کو ختم کر دیا اور 500 یا 600 مسلمانوں کو، ان خبر پرستوں کو جو ہے بندش بنا لیا اور آپس میں صلح ہو گیا اور اس کا رفع دفع بھی ہو گیا تھا۔ لیکن تریپورہ کے اندر جو ہے زیادہ تر بنگالی حضرات وہاں پہ جو ہے بسر کرتے ہیں، لیکن وہ بنگال کے آئے ہوئے نہیں ہیں، وہ مقیم ہندوستان کے اندر پیدا ہوئے، ہندوستان کے اندر پلے بڑے جیے، وہیں پر رہے، لیکن ان کی بھاشا جو ہے اردو سے مختلف بنگالی زیادہ جانتے تھے۔ تو وہاں کی شر پسند حکومت بی جے پی حکومت نے اس حادثے کا بدلہ لینے کے لیے وہاں کے مقیم حضرات کو استعمال نہیں کیا، وہاں پر ہندو مسلمان جو ہے آپس میں اتحاد بھائی چارگی سے رہتے ہیں، لیکن وہاں کا گنڈا سی ایم جو وہ بھی جو ہے بنگلہ دیش سے بھاگا ہوا ایک گنڈا تھا، بھگوڑا تھا، وہ سی ایم جو ہے ایک چال چلی، کیونکہ جب بھی ہندوستان کے اندر کسی صوبے کے اندر الیکشن آتا ہے تو یہ فسطائی طاقتوں کے پاس کوئی اپنا ترقیاتی کاموں کا کوئی پھل ان کے پاس نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، انہوں نے کبھی جو ہے انسانیت کو جو ہے ترقی کی طرف جب کوئی کارنامے انجام نہیں دیے۔ ان کی 6 سالہ 7 سالہ جو ہے دور حکومت کے اندر انہوں نے کوئی ترقیاتی کام نہیں انجام دیا۔ انہوں نے جھوٹے وعدے کیے، لوگوں کو 15-15 لاکھ دینے کا وعدہ کیا، لوگوں کو جو ہے روزگار دینے کا وعدہ کیا، لوگوں پر جو ہے نوٹ بندی سے لوگوں پر جو ہے ایسی مسلط مصیبت جو ہے ٹھونک دی کہ لوگ آج بھی پریشان ہے، جو روزگاری میں پریشان ہے، اپنے روز مرہ کی زندگی گزارنے میں پریشان ہے۔ یہ مودی حکومت، یہ فسطائی حکومت جو ہندوستان میں چل رہی ہے، بی جے پی حکومت، ان کی کوئی جو ہے ترقیاتی کارنامے ان کے پاس نہیں ہے۔ ان کا جب بھی الیکشن آتا ہے تو ان کے من میں ایک بات آتی ہے کہ آپس میں جو ہے لڑاؤ، جس طرح سے انگریز نے آپس میں پھوٹ ڈالو حکومت کرو کا نعرہ دیا تھا، اسی لحاظ پر، اسی نہج پر یہ فسطائی طاقتیں آپس میں ہندو مسلمان کو لڑانے کی سازش کرتی ہے اور اپنا کام چلاتی ہے۔ کیونکہ آئندہ سال 2022 کے اندر اتر پردیش کا جو ہے الیکشن ہے، یہ ایسا صوبہ ہے، اس کی کڑی جو ہے دلی تک پہنچتی ہے۔ اگر یہ صوبہ جیت گیا تو سمجھو کہ 2024 میں جو ہے دلی کی گدی پر وہی جو ہے قابض ہوگا۔ اس لیے انہوں نے ایسے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں پر جو ہے ظلم کے پہاڑ ٹوٹے جا رہے ہیں۔ کبھی جو ہے مذہب تبدیل کے نام پر علماؤں کو قید کیا جا رہا ہے، تو کبھی جو ہے لنچنگ کے نام پر جو ہے مسلمانوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے، تو کبھی جو ہے مسلمانوں کے مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، کبھی جو ہے مسلمانوں کے غریب مفلس مسکین کے گھروں میں جا کر ان کی عورت ماں بہنوں پر جو ہے نعوذ باللہ من ذالک ان کی آبرو ریزی کی جا رہی ہے۔ لیکن آج مسلمان غفلت کا خواب دیکھ رہا ہے۔ تو بہرکیف میرے محترم بزرگ عزیز نوجوان ساتھیوں، آج سے 15 دن پہلے تریپورہ کے اندر 10,000 کا مجموعہ ہندو پریشد، بجرنگ دڑ اور دیگر تنظیموں نے مل کر جلوس نکالا۔ اس کے اندر جے سی پی کو ساتھ لے کر نکلے اور یہ باہر سے منگائے ہوئے گنڈے تھے، پولیس ساتھ تھی، حکومت ساتھ تھا، سب نے مل کر جو ہے میرے محترم بزرگوں دوستوں ایسا ناچ کھیلا گیا کہ افسوس در افسوس کہ ہر دیکھنے والے کا کلیجہ جو ہے چھلنی ہو جاتا ہے۔
مسجدوں کو توڑا گیا، مسجدوں کے اندر آگ لگائی گئی، قرآن مجید کو جلایا گیا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نعوذ باللہ نازیبہ باتیں کہی گئی، اور جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، معصوم بچوں کو جس طرح سے گجرات کے اندر جو ہے تلوار کی نوک پر کاٹا گیا تھا، اس طرح سے تریپورہ کے اندر جو ہے معصوم بچوں کو کاٹ کر پھینکا گیا، کالج کے لڑکیوں کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ معاف کرے میرے محترم دوستو، اللہ نے ہمیں بھی جو ہے قوت دی ہے، ہمیں بھی جو ہے ایمان کا جذبہ دیا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں اگر تمہارے اندر مردانگی ہے تو جاؤ، جو اپنے مختار عباس نقوی کے گھر کو جلاؤ، اس رضوی کے گھر کو جلاؤ، شاہ حسین کے گھر کو جلاؤ۔ اگر تمہارے اندر مردانگی ہے، تم غریب اور مفلس نادر افراد کے گھر میں گھستے ہو۔ بہر کیف میرے محترم بزرگوں عزیز دوستو، انہوں نے ننگا ناچ ناچا، تریپورہ کے اندر آگ مچائی، اور جو ہے 15 دن تک مسلسل جو ہے یہ کھیل کھیلتا رہے، آج بھی کھیلا جا رہا ہے، حکومت ان کے ساتھ ہے۔ اگر قانون کے تحت کہیں بھی فساد ہو تو 12 یا 24 گھنٹوں کے اندر اگر اس فساد کو نمٹا لیا جائے گا، اس پر جو ہے صلح کی جائے گی، تو سمجھو کہ اس کے ساتھ حکومت نہیں ہے۔ لیکن لگاتار 15 دنوں تک یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ حکومت شامل ہے۔ اس گنڈا بھگوڑا سی ایم جس نے بنگلہ دیش سے بھاگ کر آیا تھا، اس نے مل کر، یہ بی جے پی کی حکومت نے مل کر مسلمانوں کو جو ہے صفائے ہستی سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن یاد رکھو اے فسطائی طاقتیں، جب تک اللہ ہمارا نگہبان ہے، ہمارا کوئی ایک بال بھی بگا نہیں کر سکتے۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے اسے خون سے سینچا ہے، تمہاری مائی کے لال میں بھی ہمت نہیں کہ ہمیں اس سے نکال سکتے۔ میرے کیف میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، آج تریپورہ میں ہوا تو وہاں کی پولیس نے بھی جھوٹی گواہی دی، وہاں کے پولیس کمشنر نے بھی جو ہے میڈیا کے سامنے آ کر یہ کہا کہ یہ پروپیگنڈا ہے، اس پر دھیان نہ دیں۔ لیکن جب جمعیت علماء ہند کے نمائندوں نے تریپورہ پہنچا اور سپریم کورٹ کے وکیل کا ایک دستہ تریپورہ پوچھا تو حقیقت سامنے آئی۔ پورے جو ہے تصاویرات سوشل میڈیا پر ظاہر کرنے کے بعد پتہ چلا کہ واقعتاً مسلمانوں پر ظلم ہوا ہے۔ اس پر بھی وہ فسطائی حکومت خاموش نہ رہی، ان وکیلوں پر یو پی اے کے تحت جو ہے کیس درج کیا گیا ہے، اور 6-7 علماؤں کے اوپر جو ہے مسلم تنظیم ہے ان کو جو ہے بندش بنا کر آج ان کو بھی جو ہے جیل بھیجا گیا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کب تک ہم اس ظلم کو برداشت کرتے رہیں گے میرے محترم دوستو؟ کب تک ان فسطائی طاقتوں کے ہاتھوں تلے رونتے جاتے رہیں گے؟ آج وہ تریپورہ جلا، کل خدا نخواستہ کوئی کرناٹک کا جو ہے حصہ ہوگا، کوئی کرناٹک یا مہاراشٹر کا حصہ ہوگا، کل کوئی جو ہے اتر کنڑا کا حصہ ہوگا، کہیں تمہارا گھر جلے گا تو کل وہ گھر جلا ہے، کل تمہارا گھر جائے گا۔ خواب غفلت سے ہوشیار ہو جاؤ میرے بھائیوں، بزرگ، عزیز نوجوان ساتھیوں۔ یہ ایک ہی حادثہ نہیں، ہریانہ کے گڑگاؤں کے اندر وہ ایک شہر ہے جہاں پر 5 لاکھ مسلمانوں کی آبادی ہے، وہاں پر میرے محترم بزرگ عزیز دوستو ہمارے اوقاف کی جائیداد جو مسجدیں جو تھی صرف 13 مسجدیں ہیں۔ 5 لاکھ کی آبادی کے لیے 13 مسجدیں کافی ہوگی؟ اس لیے وہاں کی حکومت نے پہلے 3-4 ماہ پہلے جو ہے یا 2018 کے اندر یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہاں پر جو کھلی جگہیں ہیں، 37 جگہوں پر جو ہے کھلی جگہوں پر جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے وہاں کے مقامی حضرات ہندو اور مسلمان بیٹھ کر جو ایک میٹنگ کر کے، اور وہاں کے ڈی ایم صاحب نے مل کر جو ہے ان پر جو ایک اجازت دی گئی تھی کہ کھلی جگہوں پر جمعہ کی نماز ادا کیا جائے گا۔ تب سے اب تک جو ہے کھلی جگہوں پر نماز ادا کی جا رہی تھی، لیکن حال کے اندر پھر وہاں پر بھی جو ہے یہ وشو ہندو پریشد انہوں نے ہنگامہ مچایا، جبکہ اس ملک کا جو ہے ہوم منسٹر امت شاہ کا جب اعلان ہوا کہ جگہوں پر مسلمانوں کو جو ہے رستوں چوراہوں پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، یہ بھگوڑا، یہ جو ہے امت شاہ جو ہے گنڈا،
اس کے اوپر جو ہے 40 کیس گنڈا گردی کے لگے ہوئے ہیں. یہ ہمارے دیش کا جو ہے ہوم منسٹر. ہم کتنے خوش قسمت ہیں. اللہ اکبر، بہت خوش قسمت ہیں. ایک بھگوڑا، ایک ناجائز انسان، ایک سور کی اولاد ہمارے ہندوستان کا ہوم منسٹر بنا بیٹھا ہے. اس نے کھلے عام کہتا ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے کھلے جگہوں پر نماز پڑھنے کی آج کے بعد اجازت نہیں. کیوں؟ کیونکہ جو ہے ایک جو ہے، میں کہنے میں جو ہے ہچکچاتا نہیں، راہل گاندھی نے جو ہے جب جو ہے آپ حضرات جانتے ہیں کہ کرکٹ کا ایک منظر آپ حضرات کے سامنے آیا، ہمارا پڑوسی ملک جیت گیا. ارے اس میں کیا کمی ہے، کیا غلطی ہے؟ ارے کھیل تو ہوتا ہے، کھیل کے عاشقان جو ہے اس کھیل کو جانتے ہیں. کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی کھیلنے والا اس میں ہارتا ہے، کبھی جو ہے کھیلنے والا اس کے اندر جیتتا ہے. کبھی انگلینڈ جیت جاتا ہے، کبھی امریکہ جیت جاتا ہے، کبھی بنگلہ دیش جیت جاتا ہے، کبھی سوئٹزرلینڈ جیتتا ہے. ارے بھائی ایک تو کھیل ہے. تو اس کے اندر ہمارا پڑوسی ملک جیت گیا، چند لوگ جو ہے اس کے اندر جو ہے خوشی منانے دو، کیا مشکل ہے؟ کھیل کے عاشق ہیں، منا لیے. اور جو ہمارا ہندوستان کا ایک مسلم کھلاڑی تھا اس کے اوپر جو ہے نشانہ بندی کی گئی، اسے غدار کہا گیا. تو راہل گاندھی نے ایک ٹویٹ کیا کہ یہ کھیل ہے، اس کے اندر مذہب کا جو ہے دخل اندازی کرنا بہت بڑا جو ہے ایک جرم ہے. کسی کو جو ہے الزام ٹھہرانا، غدار کہنا جو ہے یہ جو ہے ناممکن ہے. یہ بی جے پی طاقتیں اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں. یہ ٹویٹ کیا راہل گاندھی نے، بہت اچھا ٹویٹ کیا جو مسلمانوں کے فیور میں تھا. اسے جو ہے چمٹی لگ گئی یہ ہوم منسٹر کو. اس نے جو ہے سر عام کہہ دیا کہ آج کے بعد جو ہے مسلمانوں کو جو ہے کھلی جگہوں میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. اتنا اعلان کرنا تھا، گڑگاؤں کے اندر کپل مشرا اپنے جو ہے ٹیم کو لے کر نکل گیا. یہ نالائق، یہ گنڈا جو دہلی کے اندر فساد مچایا تھا، اس نے اپنے گنڈوں کو لے کر گڑگاؤں کے اندر نکلا اور وہاں پر جو ہے شور ہنگامہ شروع کر دیے. اور یہاں پر ہم نے جو ہے نماز پڑھنے نہیں دیں گے. جب جمعہ کی نماز ہو رہی تو زوردار ہنگامہ شروع کر دیا. لیکن وہاں کے اللہ والے مسلمان جو ہے اپنے آپ کو جو ہے صبر کا دامن تھامے رکھے. اس کے بعد جو ہے وہاں کی پرشاسن نے اعلان کیا کہ 8 جگہوں پر جو ہے اب جو پرمیشن تھا اسے بھی ہم نے کینسل کر دیا، یہاں پر نماز نہیں پڑھائی جائے گی. دوسرے دن جمعہ پر جو ہے وہاں پر پوجا کی جو ہے اجازت ہو گئی. کیا مجھے بتاؤ اے مسلمانوں، اے ہندوستان کے سیکولر ہندو، اے میرے بھائیوں بزرگوں، کیا اس ہندوستان کے اندر ہمارا سمویدھان یہ اجازت نہیں دیتا کہ اس ہندوستان کے اندر تمام مذہب کے رہنے والے اپنے تہوار کو، اپنی عبادت کو اپنے اسلام کے اپنے دھرم کے آدھار پر منانے کا ہمارا یہ سمویدھان اجازت دیتا یا نہیں؟ ہم اس سمویدھان کو ماننے والے ہیں. اللہ کے حکام کے بعد، اللہ کے اس قرآن کی تعلیمات کے بعد ہم ملک کی حفاظت کے لیے اس سمویدھان کو مانتے ہیں. تو آج وہاں پر بھی ہنگامہ شروع کر دیا گیا اور جو ہے وہاں پر بھی جو ہے نماز کو پڑھنے کو روکا گیا. آج سوچو وہاں پر جو ہے خالی جگہوں پر نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے. خدا نہ خواستہ میرے بھائیوں بزرگوں عزیز دوستوں، وقت بھی آئے گا کہ تمہیں نماز مسجدوں میں بھی پڑھنے سے منع کیا جائے گا اگر تمہاری غفلت اسی طرح سے رہی. تم غفلت سے بیدار نہ ہو جاؤ گے اور اپنے صفوں میں جو ہے اتحاد کو قائم نہ کرو گے، حکومت کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر اپنے حق کو چھین نہ لو گے، تو تم کل خدا نہ خواستہ کہ تم بھی جو ہے تمہارا گھر بھی چلے گا، تمہاری مسجدیں اور تمہارے مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے سے بھی روکا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو ہے اپنے گھروں میں ان کو آنے کی جگہ دے دی، اپنے مزاروں میں ان کے دیے جلانے لگے. حال ہی کے اندر اے خبر پرستو، اللہ سے ڈرو، مدد اللہ سے چاہو. اللہ جب جو ہے مدد دینے پر آئے تو 313 کو جنگ بدر کے اندر اللہ نے کامیاب کر کے دکھا دیا. فرشتوں کو نازل فرما کر اللہ نے اس 10,000 لشکر کو نیست و نابود کر دیا. اللہ کی طرف ہاتھ بڑھاؤ مدد کا، نہ کہ ان کی طرف. دلی نظام الدین درگاہ کے اندر حال ہی میں دیوالی کے اندر خبر پرستوں نے ان کو خوش کرنے کے لیے مزار کے اوپر دیے جلائے گئے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کون سا دین ہے یہ؟ کون سا طریقہ ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر ہم دیپاولی کے اندر دیپاولی اس مزار میں کریں گے تو وہ خوش ہو جائیں گے اور ہمارے مزار کو بند نہیں کریں گے. نعوذ باللہ من ذالک. کیوں؟ کیونکہ
نظام الدین مرکز وہاں پر ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی اشاعت ہوتی تھی، دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا تھا۔ انہی شر پرستوں کی وجہ سے جو ہے کرونا کے نام پر جو ہے اس نظام الدین کو بند کیا گیا، کیونکہ وہاں پہ اللہ کے حکام چلتے تھے، اللہ کی دین کی دعوت و تبلیغ کا نظام چلتا تھا۔ لیکن اللہ کا کرم ہے کہ آج بھی چل رہا ہے، آج بھی جو ہے یہ کام ساری دنیا کے اندر چل رہا ہے۔ یہ خبر پرستوں کی وجہ سے جو ہے یہ آج دین میں جو ہے طرح طرح کے طریقوں کو جو ہے انہوں نے ایجاد کیا۔ غیروں کو خوش کرنے کے خاطر نظام الدین اولیاء کی درگاہ پر جو ہے دیے جلائے گئے، دیپ جلائے گئے۔ کسی نے مزاور سے پوچھا، ایک مسلمان جا کر کہ آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جو ہے ماحول بہت خراب ہے، ہم ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ارے کم بخت، ارے نالائق، اللہ کو خوش کرنے کے کام کر، اللہ تیرا ساتھ دے گا۔ یہ تو وقت گزر جائے گا۔ اللہ نے ہر دور میں مسلمانوں کو آزمائش کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ جو قوم اپنی مدد آپ کرے گی، اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل ہوگی۔ اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ جس قوم کی مشابہت کرے گی دنیا کے اندر، روز قیامت اسی قوم کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا۔ فرعون، حامان، شداد کا عقل اگرچہ اس کی مشابہت کرے گی دنیا کے اندر، روز قیامت اسی کے ساتھ اس قوم کو اٹھایا جائے گا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، میری آپ حضرات سے التماس ہے کہ میرا کہنے کا مقصد بہت دل رنجیدہ ہوتا ہے آج کے مسلمانوں پر جو ظلم توڑے جا رہے ہیں۔ بھائیوں، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، اپنے اپنے ملکوں کے اندر، اپنے اپنے شہروں کے اندر، اپنے اپنے محلوں کے اندر ایک ایسی تنظیموں کو بناؤ جو اپنے قوم کی رہنمائی کرے، امت کی رہنمائی، امت کی حفاظت کرے۔ میں ان امیر لوگوں کو طرف متوجہ ہو رہا ہوں جو قوم کے امیر لوگ جو محلوں میں بیٹھے ہوئے تماشا دیکھتے ہیں، اپنے پیسوں کو عیاشی میں اڑاتے ہیں۔ سمجھو کہ اپنا محل بچ گیا، یہ غریب کا گھونسلہ جل گیا، یہ نہ سمجھو کل ایسا نہ ہو کہ وہ آگ تمہاری محل تک بھی پہنچ جائے۔ اٹھو اپنے محلوں سے، آؤ راستوں پر کھڑے ہو جاؤ سینہ تان کر اس حکومت کے خلاف۔ جس طرح سے آج کسان جو ہے 1 سال سے ڈٹے پڑے ہوئے ہیں اس قانون کے تحت حکومت کے خلاف، آؤ راستوں پر، پوچھو اپنا حق چھین۔ اب تک جو ہے ہم نے جو ہے کہتے آ رہے تھے، اب چھین کر ہمارا حق لینا پڑے گا، قانون کے تحت، تلوار کی زور پر نہیں، طاقت کی زور پر نہیں، اپنی طاقت کے، اپنے جو ہے حوصلوں کے تحت، قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے جد و جہد کے ساتھ حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو کہ یہ ملک کے لیے ہم نے قربانی دی ہے۔ راتو رام گوڈسے کی اولاد تم کہاں تھے اس وقت ہندوستان آزاد ہو رہا تھا؟ ہم نے یہ خون دے کر اس ہندوستان کو آزاد کیا ہے۔ مغلیہ سلطنت کا دور یاد دلائیں، لال قلعے کی وہ تعمیر یاد دلائیں، گول گنبد کی وہ تعمیر یاد دلائیں، چار مینار کی وہ تعمیر ان کو جو ہے ان کے ذہن نشین کروائیں۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے مغلیہ سلطنت کے وہ 3 سالہ تاریخی نظام کے سامنے لفظ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ آئندہ ویڈیو کے سامنے۔ کیا کیا ترقیاتی کام ہوئے، کون کون بادشاہ ہندوستان کے اندر حکومت فرمایا، کس کس بادشاہ کے دور کے اندر ہندوستان کی ترقیاتی ہوئی، مسلمانوں نے کیا اس دیش کو دیا ہے، آئندہ ویڈیو کے اندر آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میری آپ حضرات سے التماس ہے بھائیو، اللہ کے لیے ایک صف ہو جاؤ، ہمارا کلمہ ایک، ہمارا ایمان ایک، ہمارا قرآن کتاب ایک۔ ہم کیوں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں دوسروں کو تانے دینے پر پڑے ہوئے ہیں؟ اپنی پیسوں کی لالچ کے اندر اپنے ایمان کو کیوں بیچ رہے ہیں؟ بھائیو، دنیا کے پیچھے مت بھاگو۔ جب بھی تم دنیا کے پیسوں کے پیچھے بھاگو گے تو دوسری قوم تم پر حاوی ہو جاؤ گی۔ یاد رکھو، جس طرح سے گڑگاؤں کے اندر میر صادق جو مسلم منچ کے 2 رہنما جا کر جو ہے میٹنگ میں جو ہے نماز نہیں پڑھیں گے کہہ کر کہا تھا، ساری اس شہر کے لوگ ان پر 2 لوگوں پر جو ہے کہا کہ یہ مسلمانوں کے صفوں میں نہیں ہے، یہ BJP کے ساتھی ہے، یہ گنڈے میر صادق ہے۔ آج جو ہے مسلمانوں کو جو مار پڑتی ہے مسلمانوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔
یہ غداری کرنے کی وجہ سے، یہ جو ہے میر صادق کا کام کرنے کی وجہ سے، یہ خبر پرستوں کی وجہ سے۔ بھائیو، بزرگو، عزیز دوستو، اس شرک و بدعت کو چھوڑو، اللہ کے حکم پر چلو، نبی کے طریقے کو اپنے زندگی پر لاؤ، اور جو ہے اپنے صفوں پر جو ہے اتحاد کو قائم رکھو، ایک جھنڈے تلے آؤ۔ اور میری ان دولت مند حضرات سے گزارش ہے کہ اپنا پیسہ جو زکوٰۃ کے وقت میں نکال کر جو ہے اپنے نام کو روشن کرنے کے لیے مسکینوں میں، غریبوں میں جو ہے اپنے دکھاوے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان پیسوں کو اکھنڈا کرو، بیت المال کرو، بیت المال جماؤ، اور جو ہے رستوں پر نکلو، اور جو حضرات جو ہے بیٹھو رستوں پر، ستیہ گرہ کرو، اور ان کے لیے راشن پانی کا استعمال، وہ بڑے بزرگ اور جو ہے جو دولت مند حضرات، ان پیسوں کو وہاں پر استعمال کرو۔ دیکھو کہ حکومت کیسے گھٹنے ٹیکے گی، اور اپنا ووٹ صحیح پارٹی کو جو ہے استعمال کرو۔ وقت آ چکا ہے کہ ایک متحد ہو کر جو ہے ایک تنظیم ہو کر سیکولر پارٹیوں کو جو ہے لانے کی کوشش کرو، اور ان فسطائی طاقتوں کو جو ہے جڑ سے نکال کر پھینکنے کی کوشش کرو، اور اپنے صفوں کے اندر جو ہے اتحاد کو قائم رکھو۔ مسلمانوں، اللہ کے ایمان لائے ہوئے اس دین پر جو ہے احکام پر اور نبی کی سنتوں کی پیروی کرو، 5 وقت کی نماز مسجدوں کو جا کر پڑھو، اور جو ہے اپنے گھروں میں دینی ماحول کو پیدا کرو، اور اپنے معاشرے میں دینی ماحول کو پیدا کرو۔ قرآن کی آواز کو اپنے گھروں سے گونج اٹھاؤ، جب جا کر تمہارا محلہ، معاشرہ حفاظت اللہ کرے گا۔ انہی باتوں پر میں جو ہے بات کو ختم کرتے ہوئے آخر میں آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ بھائیو، خواب غفلت سے اٹھ جاؤ، ورنہ وہ دیر دور نہیں کہ جو ہے وہ چنگاری آپ کے گھر تک بھی پہنچ جائے۔ اور جاؤ ان تریپورہ مسلمانوں کی مدد کرو، جس طرح سے جمعیت العلماء ہند نے وہاں پر جا کر مسجدوں کی مرمت کا ذمہ داری لیا ہے، اور وہاں پر جو ہے سپریم کورٹ کے وکیلوں نے جا کر سنگین لیا ہے، آج ان پر بھی جو ہے ظلم ڈھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، ہر محلے میں جو ہے ایک تحریک چلاؤ، اور وہاں کے جو ہے ایسی کو جو ہے میمورنڈم عطا کرو کہ جو ہے تریپورہ کے مسلمانوں کی اور تمام اپنے اپنے شہر کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے حکومت جو ہے کمر بستہ ہو جائے، ورنہ آئندہ اس کا سنگین جو ہے تم کو جو ہے اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ یہ جو ہے حکومت سے مطالبہ کرو، حکومت کے سامنے اپنا جو ہے مطالبہ رکھو، اور حکومت کے سامنے اپنی کارکردگی کا مطالبہ رکھو، اور اپنے شہر کے ایسی صاحب کو میمورنڈم پیش کرو، اور اپنے اندر اتحاد کو قائم رکھو، فرقہ بٹی میں جو ہے بٹنے سے بچ جاؤ، اور اپنے اندر جو ہے اللہ کے حکام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کو اپنے دامن میں تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حفاظت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے، اور اللہ کے حکام اور اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ و نورانی طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ہے بھائیو، بزرگو، عزیز دوستوں، آخر میں اور التماس ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سماعت فرماتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ آپ کو اس کا جو ہے ثواب ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ آپ کو جو ہے اجر ثواب عطا فرمائے، اور جو ہے اللہ آپ کو جو ہے صحیح العقیدہ عطا فرمائے۔ اس بات کو کہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک اور نیک بنائے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے دین کی نئی باتوں کو لے کر۔ السلام علیکم، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔